اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم احسن لسانا یسیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم سسٹرز، السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ وبرکاتہ۔ ہم ہمارے ابھی مکی دور کے ہجرت کے اس پہ آ گئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں. وہ مکہ جہاں پر پیدائش ہوئے تھے، جہاں کاروبار تھا، جہاں گھر بار تھا، ہر ایک کا وہ سب چیز چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے انہیں مہاجرون کہا گیا. اور ایسا نہیں کہ ان کو تو امید بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں آئیں گے واپس، لیکن انہوں نے ہجرت کی ہے نا. چلے، الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. چلو تو ہمارا آج کا ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں. یہاں تک ہو گیا تھا نا. کیا ہم نے دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں آ رہے ہیں؟ غار ثور میں، ہے نا. وہ مکہ کے ساؤتھ میں تھا، ہے نا، اور نارتھ میں مدینہ تھا. تو یہ حکمت سے تھا. وہاں پر گئے، اندر رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے غار میں جو بھی، کیونکہ غار ہے نا، وہاں کے ہول میں کچھ بھی کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے. وہ جانوروں کے ہول میں سب اپنا تہبند پھاڑ کر سب اندر صاف کر دیے، ایک دم حفاظت کر دیے. پہلے خود گئے. یہ ہوتا ہے کیا؟ اپنے دوست، اپنے حبیب، اپنے رسول کی حفاظت. کتنی حکمت ہے نا. پہلے ان کو نہیں جانے دیا، پہلے خود اندر گئے، سب کچھ صاف کر دیا، ہٹا دیا، ہاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے دیا. پھر ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیب پر سوئے تھے اور کسی چیز نے ان کو ڈس لیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تو سسکی بھی نہیں ماری، آہا بھی نہیں بھری، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ ٹوٹے. سبحان اللہ. اور جب آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، تب پتا چلا کیا کہ ان کو کچھ نے، کسی چیز نے ڈس لیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اب یہ نہیں دیکھے نا، اللہ چاہتا تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بچا بھی لیتے نا، ہے نا. کوئی چیز دستے نہیں دیتے، اتنا اچھا کام کرے دین کا. لیکن یہ یاد رکھنا، دین کے کام کے لیے نکلے، توکل کرے تو پھر تو مشکلات آنی ہیں. یہ نہیں کہ ہم اللہ کا نام لیے اور ہر چیز آسان ہو جائے گی، اچھا سب چیز کا اچھے اچھے ہی جائے گی. نہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ ارے ہم تو اللہ کے لیے کرے تھے، اللہ کے لیے نکلے تھے، پھر اتنی مشکلات کیوں آتی ہے؟ مشکلات آنے سے اور درجات بڑھتے ہیں، زیادہ اجر ملتا ہے. یہ یاد رکھنا. ورنہ تو دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں تکلیف میں جاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے غار میں 3 دن کیوں رہتے؟ قریش کو نہ بتاتے، کسی کو نہ بتاتے، پہنچا دیتے. صحیح ہے نا. تو یہ بات بہت غور کرنے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور وہ صحیح بھی ہو گیا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ابھی آپ دیکھتے نا کہ مکہ چھوڑے، مکہ میں اپنا مکہ سے پیار تھا نا. تو اس پیار کی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضورہ نامی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مکہ، اللہ کی زمین میں تو سب سے
بہترین زمین ہے، سب سے بہترین زمین ہے نا، مکہ تو ہے ہی، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے. اگر مجھے تجھ سے تیرے گھر والے نہ نکالتے تو میں نہ نکالتا. اللہ کا گھر تھا نا وہاں، تو یہ مکہ سے محبت تھی، بہت رنج و غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نکلنا کوئی آسان نہیں تھا. پھر اب دیکھیں کیا ہوا اس پر. پھر کیا ہوا غار میں. اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا نا، غار میں دونوں رہے، اور پھر ہاں جی سے میم، بتائے. یہاں پہ ہم نے مارکنگ کیے ہیں، وہاں سے شروع ہوگا، باقی اچھا رہے قریش. ہاں اوکے جی جی. تو ہاں ہم نے دیکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہ بھی آتے ہیں، خبریں لاتے ہیں، اور ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہرہ وہ بکریاں لے کے آتے تھے، دودھ دیتے تھے، کہتے ہیں اونٹنی بھی لاتے تھے ہاں چرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو یعنی پتہ نہ چلے، اور صبح لے کے بھی جاتے تھے تو وہ جو نشان بھی مٹ جاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر نا دودھ جب غار میں تپتی دھوپ میں جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ بھی گرم ہو جاتے ہیں، تو گرم دودھ پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دودھ کا بہت آتا ہے، ہم نے پڑھ چکے. چلے اب کیا ہوا، باقی رہے قریش. شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی رہے قریش، تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. یعنی ان کو تو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہے نا، لیکن وہاں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے، ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے علم نہیں. یہ کیوں کہا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی توریت سے، جو ابراہیم علیہ السلام کیسے توریت سے کام لیتے تھے وہی ہے. صحیح ہے نا، ان کو تو علم نکل گئے، لیکن علم تو نہیں کہ ابھی کہاں ہوں گے، کہاں کس جگہ سے گئے ہوں گے. صحیح نا، تو کیا کہا، مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہما سے ان کے بارے میں دریافت کیا. اب گھر میں کون تھے؟ حضرت اسماء. یاد رکھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑے بڑے تھے. کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا. ہاں ان سے دریافت کیا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. وہ بھی کہا مجھے معلوم نہیں. اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چاٹا مارا کہ ان کی کان کی بالی گر گئی. اب یہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر کا کردار کیا ہوا کہ انہوں نے پتہ ہے وہ پریگننٹ تھے، 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا تھا. کس کا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ بھی انہوں نے بھی ہجرت کی نا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے، تو جب ہجرت کر کے کوبا میں آئے نا تو ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے سب سے پہلے بچے جو مدینہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، سب سے پہلے کوبا میں پیدا ہوئے، لیکن سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے. اور پتہ ہے آپ کو مشرکین مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ اتنے کافی یعنی جب سے ہجرت کا اور یہ ان کی سب قریش مکہ کا بہت کچھ تشدد یہ سب ہو رہا تھا نا، تو کوئی بھی بچہ نیا پیدا نہیں ہو رہا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ ان پر تو نا یہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے مسلمانوں پر، اس کے لیے اب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی. تو حضرت اسماء کہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس لے کے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لعاب دہن، ہاں وہ جیسے تھوڑی سی کھجور چبا کے اپنے لعاب دہن سے میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا. کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تہنیک، تہنیک کہتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں نا، ہمارا بھی یہ سنت ہے کہ بچہ جب پیدا ہوئے ہو تو اس کو یا تو شہد چٹاتے، لیکن سب سے اچھا کیا ہوتا ہے، کھجور کو تھوڑا ایسا چبا کر گیلا کر کے وہ بچے کے منہ میں ڈالنے کا کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں سب کرتے ہیں الحمدللہ، اذان دینے کے بعد وہی کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی سنت ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ امیجن کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ، ان کی بیٹیاں، ان کے مطلب بیٹے اور سب لگے ہوئے تھے. کتنی خدمت، کتنی مطلب یعنی رہنمائی ہے نا. سبحان اللہ. تو یہاں پر پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے، یعنی کون، قریش نے، پھر انہوں نے سب جگہ ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی، یہ انڈر لائن کرے بابا، جو کوئی ان دونوں کا زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے، یاد رکھنا، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. یہ اعلان مکہ میں کر دیا. اب آپ سوچیں، سب لوگ ان کی تلاش میں نکل گئے، کیونکہ مشرکین مکہ تو اتنا زیادہ مطلب لالچ دیا جائے تو کیا ہوا، سب لوگ نکلے تلاش کرنے کے لیے. ہر شخص تلاش کرنے کے لیے نکل گیا. تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، یعنی اس کے ایک دم، آپ امیجن کریں نا، جو غار کا ایک دم سائڈ ہے نا وہاں تک، کیونکہ چھوٹا ہول تھا نا، بہت بڑا تو نہیں تھا نا، تو وہاں تھے، وہاں تک جہاں پہنچے. اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. یعنی اگر ایسے جھک کر، سپوز پیروں کے پاس ایسے جھک کر کچھ اٹھانے جاتے یا کچھ بھی ہو جاتا تو یہ دونوں کو پا لیتا، دیکھ لیتے. کیا ہوا پھر؟ تو اس صورت حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا. دیکھیں نا کتنا غم ہوا. انہوں نے کیا مطلب ایک دم، یعنی اتنا کہ رونا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں. لا تحزن الا اللہ معنا، ان اللہ معنا. تو یعنی کتنا اللہ کی رہنمائی تو ہر دم تھی، لیکن تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جو غار کی رات، اتنی تکلیف تھی، ایسی تکلیف میں گزارے کیونکہ آجو باجو قریش منڈرا رہے تھے. اور وہ ایک رات جہاں جب قریش ایک دم نزدیک آ گیا نا، اچھا کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ کہتے ہیں کہ ایک مکڑی نے ان کے غار کے جو یہ تھا نا انٹرنس، وہاں پر کیا کر دیا تھا، جالا لگا دیا تھا. تو اس سے بھی قریش کو لگا کہ اتنا جالا توڑ کے تو کون اندر جا سکتا ہے. تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے تدبیر تھی، ہے نا، کہ یہ تو تازہ مطلب اتنا جالا ہے، یہ تو ابھی جیسے یہ تو بنا ہوا ہے تو لوگ اندر کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اندر. وہ ایسا سخت وقت تھا غار کا کہ یعنی دشمن بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. یعنی اس وقت دل کی حالت کا کیا ہوگا کہ بولتے نا کلیجے، میں نے دل کلیجے تک آ گیا تھا. اور یہ وہ رات تھی جو بہت بھاری تھی غار میں.
جب قریش ایک دم قریب آ چکے تھے. تو اسی مرتبہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ ہم مفہوم بتا رہے ہیں، ابھی ہم حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت آسمان کو دیکھ رہی تھی. ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو اور اندھیرے میں آسمان پر خوب خوب ستارے چمک رہے تھے، سٹارز چمک رہے تھے اور ان گنت تھے وہاں. تو انہوں نے پوچھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوگی؟ یعنی اتنے ستارے، اتنے ایسی کوئی نیکیاں ہوگی کسی کی؟ فرمایا ہاں، عمر کی، عمر رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اچھا، تو پھر ابو بکر یعنی ان کے باپ تھے نا، تو ان کا کیا ہے؟ جیسے ان کے دماغ میں ایک بات آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس رات کی نیکیاں، صرف ایک رات کی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بھی زیادہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے وہ رات دے دے. لیکن اس مشکل حالات کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو ہی چنتا ہے، اور نیکی کا مواقع بھی جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا اسی کو دیتا ہے. یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تڑپ نہیں تھی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ تو اللہ کی مرضی نا، کسی جس کو اس کا درجہ دینا، اللہ تعالیٰ درجے میں، اجر میں سب کا الگ رکھتا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں اتنی، خالی اس رات کی امیجن کرے، اتنی وہ سخت رات تھی، ہے نا. اور قرآن میں بھی نازل ہوا نا، بہت لمبی آیت ہے، سورۃ توبہ کی بھی آیت ہے. ہاں، تو آپ لوگوں کا سب کا ہو چکا ہے وہ، ہے نا. چلے، تو اب کیا ہوا کہ یہ لوگ 3 دن وہاں تک، کیونکہ مکہ کا ایج آنے تک وہ لوگ ڈھونڈتے رہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ راستے سارے ڈھونڈتے رہے قریش، پر ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا. اچھا، یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آئی نا، تو یہاں پر اسما بنت ابو بکر جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے، وہ زیادہ سفر لے کے آئی غار تک. یاد رکھنا وہ پریگننٹ تھے، مگر اس میں لٹکانے والا جو بندھن تھا وہ بھول گئی. یعنی کیا کرتے تھے لوگ کہ جب جاتے تھے نا تو کھانا لٹکا دیتے نا تاکہ ایزی رہے، سیف رہے. جب وہ روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس کی میں بندھن ہی نہیں ہے. وہ کھانا لے کے جاتی تھی نا، تو انہوں نے، اور اس میں بھی اچھا وہ کھانا جو لے کے جاتے تھے نا اس میں تھوڑا بہت تو ہوگا غذا، باقی تو دودھ ہی تھا. ہاں، وہ بھی تو وہ کام وہ بھی کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یعنی کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا. اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین، ذات النطاقین ہاں پڑ گیا. آپ اس کو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا سپیلنگ بتائیں گے، یاد رکھنا. کس کا لقب پڑھا، بولو کس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جی سچ، اسما بن اسما بنت ابو بکر رضی اللہ ابو عنہا. بکر ہاں صدیق. ہاں، کیا ان کا لقب پڑا؟ ذات النکاتین. نہیں، نکاتے نہیں، نطاقین، سوری، نطاقین. نون توئی کا تو الف اور قاف یا نون، نطاقین. ٹھیک ہے. ہاں جی، ہم انشاءاللہ آپ کو وہ دیں گے انشاءاللہ اس کی سپیلنگ. تو اب دیکھیں نا کتنا احسان نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورے خاندان کا احسان، اور دوست جو تھے. تو الحمدللہ. چلے، اب یہ 3 راتیاں ہوئی. ہاں، پھر کیا ہوا؟ پھر آگے بڑھے مدینہ کی راہ میں. سوموار کی رات ربیع الاول سنہ 1 ہجری کی چاند رات، رہنما عبداللہ بن اور کیت لیسی وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا. آپ کو پتا ہے نا ان کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا نا، اس کو عبداللہ بن
اور یہ مسلمان تھے عبداللہ بن ارقیت لیسی؟ نہیں تھے یہ مسلمان، قریش کے ہاں ہی تھے، قریش نہیں، قریش کے تھے لیکن ابھی تک مشرکین تھے، مشرک تھے، مشرکین میں سے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ دونوں اونٹنیاں لے گئے، وہ راہ ان کو راستہ اچھا معلوم تھا نا، تو وہ دونوں سواریاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا. ان کے ساتھ عامر بن فہرا بھی تھے، وہ بھی تھے عامر بن فہرا، انہوں نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا. رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، یعنی ہم نے تم کو لاسٹ ٹائم بتائے تھے نا، اپنے میپ دیکھے تھے نا کہ پہلے یمن کی سائڈ، ساؤتھ کی سائڈ چلے، پھر کیا ہوا، پھر پچھم مغرب کی طرف مڑا اور ساحل کے سمندر کا رخ کیا، ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و ناداری ہی کوئی چلتا ہے، یعنی وہ ایسا راستہ تھا کہ کوئی پہلے اس پر چلا ہی نہیں، ایسا راستہ کھوج دکھا. دیکھیں کتنا کام آیا نا، حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا، اس رات رات بھر، سیکنڈ پیج لائے نا، نیکسٹ پیج جی، جزاک اللہ خیر. اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا. جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں، چٹان مطلب آپ سمجھو کہ ایک پہاڑ، سائے میں استراحت فرمائی، تھوڑی دیر آرام فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. اب دیکھیں پھر یہاں پر کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ چٹان کے پاس آرام تو کر رہے ہیں، وہ سائے میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن آجو باجو پورا دیکھا کہ کوئی گندگی تو نہیں، کہیں کوئی اچھا سا پتھر ہو، یعنی یہ سارا پہلے خود سب صحیح کیا، سمجھ میں آیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے کہا یا لیٹنے کے لیے، جو بھی آرام کرنے، استراحت نا، آرام کرنے کے لیے کہا. اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے دودھ دہوایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. پھر وہاں سے آگے چل پڑے. اب دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، تو یہاں پر بھی کتنا فہم، مطلب کتنا حکمت سے کام لے رہے ہیں. جانوروں کے تھن وغیرہ بھی کہتے ہیں. اچھا یہ روایت بہت اچھی ہے، بہت یہ جو ہے نا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ جو کہا نا کہ چروایا آیا، اس کے دودھ، اس کی بکریوں کے تھن کو بھی آپ حضرت ابوبکر صدیق نے دھویا پہلے اور پھر دودھ نکالا. تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی، خود ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی. ہم وہیں اتر پڑے. میں نے اپنے ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی، یعنی سونے کے لیے پورا اچھی جگہ کو ہموار کیا، اور اس پر ایک پوشتن بچھا کر، یعنی ایک جیسے کپڑے کا بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش کو دیکھ بھال کے لیے لیٹا ہوں، یعنی تم سو جاؤ، میں پھر بھی تمہاری چاکری مطلب میں نے گارڈ کر رہا ہوں میں ابھی بھی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش کو دیکھ بھال کے لیے نکلا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے. وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا، یعنی وہ بھی اسی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا. میں نے اسے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا. میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں.
میں نے کہا وہ دھو سکتا ہوں, مطلب اس کے نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں, اور ایک بکری پکڑی. میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی, بال اور تنکے وغیرہ صاف کر. پھر اس نے ایک کاپ مطلب ایک کٹورا, کاپ میں تھوڑا سا دودھ دھویا, اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا, یعنی میرے پاس ایک ڈول تھا, جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں, یعنی ان کو بیدار کروں. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا, یعنی دودھ کچا پورا نہیں دے سکتے نا, اس میں تھوڑا پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے نا. پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ کو پتا ہے نا ٹھنڈ سے دودھ نکالتے تو گرم گرم ہوتا ہے, ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا, یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی کچھ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں. اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے. اب آپ امیجن کریں, وہ ایک چٹان تک آئے, اب چٹان سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ امیجن کر رہے ہیں نا, ہاں, چٹان سے اب یہ دونوں آگے بڑھے. غالباً دوسرا دن آ گیا. ابھی اپنی کتاب پہ آ جائے. غالباً دوسرا دن آیا, تو کیا ہوا کہ ام معبد کے خیمے سے گزرا ہوا. اب یہ ام معبد دیکھو, ایک بس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور کیا ہوا, اور کتنا انہوں نے اجر بھی, کتنا کیا بولتے ہیں درجہ پایا. اب سنتے جائیں ان کا قصہ. کیا ہوا کہ ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا. یہ قدید ابھی بھی ہے, یہ قدید کے اعتراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی. مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ ہے؟ اب دیکھیں نا, کچھ تھا نہیں. جو بھی راستے میں نیچرل چیزوں پر ڈیپینڈ کیا, توشے پر نہیں. توشہ تو جو تھا وہ تو ختم ہو جائے گا, اور ختم بھی ہو گیا تھا. تو ام معبد کا جب یہ آیا خیمہ, ٹینٹ آیا, تو وہاں اس کے پاس کیا پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ آپ سے پوچھا. اس نے میزبانی سے معذرت کی, مطلب نہیں کچھ نہیں ہے, اور بتلایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہے. ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا. کمزور بکری تھی, باقی بکریاں تو سب چرنے گئی تھی, اسی لیے تو بیچاری نے معذرت چاہی نا ام معبد نے رضی اللہ عنہا. ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں وہ. اچھا, پھر کیا ہوا, اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. اس کے تھن میں, وہ بکری کے تھن میں ایک دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دھویا. اب دیکھیں, پہلے جب وہ حدیث گزری تو اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھویا اور دونوں نے پیے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا, ہے نا, بہت مطلب الحمدللہ ہر چیز میں حکمت ہے, الحمدللہ. چلے پھر کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دھوہا, تو اس نے اس قدر دودھ دیا. یہ معجزہ تھا, یہ برکت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا, جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. اتنے بڑے برتن میں اتنا سب دودھ دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو بھی پلایا. وہ آسودہ سیر ہو گئی, بہت اچھی آسودہ سیر, مطلب جی ٹھنڈا ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا کلیجے میں ٹھنڈک پڑی, اس طرح سے جی آسودہ ہو گیا, مطلب اتنا پیا کہ خوش ہو گئی. تو اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا, وہ بھی آسودہ سیر ہو گئے. تو خود پیا اور دوبارہ
دھو کر برتن بھر دیا اور اسے ام بابت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. یعنی پہلے وہ اتنا بھر گیا نا تو سب نے پی لیا، لیکن پھر کیا کیا پھر سے دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک برتن میں زیادہ بھی دیکھ کر، یہ احسان ہوتا ہے نا، زیادہ بھی بھر کر وہاں رکھ دیا. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں کہ چلو دھویا سب برتن سے سب خالی ہو گیا اور خالی برتن لوٹا دیا، نہیں، پھر سے یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. پھر سے وہ بکری کے تھن سے دودھ دھویا اور پھر برتن بھر دیا اور ام مابد کو دے دیا. اب کیا ہوا، اس کے بعد اس کا شوہر آیا، دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کیونکہ وہ تو بکری تو بہت کمزور تھی. دریافت کیا تو ام مابد نے پوری بات بتلائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انڈر لائن کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا. اب یہ جو باریکی سے بیان کیا نا، اب کیا ہوا، پورے سیرت کے پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح حیات سیرت النبی میں جس طرح بڑے بڑے صحابہ نے بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا، اس طرح ام مابد نے کھینچا. یعنی ڈسکرائب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈسکرپشن فرام ہیڈ ٹو ٹو. صحابہ کہتے نا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کی وجہ سے، ہاں، ایک دل میں خوف تو نہیں تھا، لیکن ایک عزت کی وجہ سے ہم آنکھ بھر کر دیکھتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آنکھوں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. لیکن ام بابد نے سبحان اللہ پوری ہسٹری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا وہ سب سے بہترین تھا. اور یہ آپ کی کتاب میں سب آپ کے پہلے پیج پہ ہے، جو گرین پیج ہے نا، اس میں پہلے پہ ہے کہ نہیں، لاسٹ پہ ہے، ام مابد کا لاسٹ میں ہے. تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اس کے ہاں، لیکن یہ پہلے وہ نقشہ پڑھنے سے پہلے ہم ذرا یہ اینڈ کر دیتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، کیا دیکھیں پھر کیا ہوا کہ گفتگو، اچھا، باریکی سے بیان کیا کہ اس پر ابو معبد بول اٹھے، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، یعنی میں تو ان سے ملنا چاہتا تھا اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. اور یہ یاد رکھنا پوائنٹ ہے، غائبانہ طور پر ایمان لے آئے تھے. کون؟ ابو معبد. اور ام معبد جب وہاں پر تھے تو کہتے انہوں نے بھی ایمان لے آیا، کیونکہ اسی لیے تو نقشہ کھینچا نا. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو پھر کیا ہوا کہ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی، یہ بھی ایک معجزہ تھا. ہاں، آواز سنی جو زیر مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی. لوگوں نے اس آواز کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا. وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی. بنو کعب کو ان کے خاتونوں کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو تو اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے دے گی. سبحان اللہ. اور ہم اس کو بلیو نہیں کر سکتے، کرنا پڑے گا، یہ ہمارا ایمان ہے.
کیا کہہ رہے لاسٹ لائن دیکھیں کہ اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو تم، اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے دے گی، کیونکہ اسی کے تھن سے نکلا تھا نا، وہ تو کمزور تھی اور دودھ دھو رہی تھی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلے اب خالی سراقہ کا ہم لیتے ہیں اور پھر یہیں پہ اینڈ کر دیں گے. ہاں بس ایک ہی یہ ہے، فٹافٹ ان کی بات لیتے ہیں ہاں، اور پھر یہیں پہ ختم کر کے ہم ریویژن لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے پھر کیا ہوا، پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کی لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا. اب یہاں تھوڑے سے بس آگے ایک بات اور آتی ہے کہ ان کو نا وہ بیٹھے تھے ہاں، تو ان کے ایک ساتھی نے آ کر کہا ہاں، کیا کہا کہ ایک سیکنڈ، اچھا یہ معبد ارے جو سراقہ بن مالک کا جو ہے نا، یہ ہم آپ کو نا اس میں سے پڑھ کے سنا، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے نا رحیق المختوم سے پڑھ کے بتائے تھے، تو ہم بھی اسی میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کی خود سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی یہاں ایمان لے آتے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے جب پیچھا کیا، تب سراقہ نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کے بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے. اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہے. سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. لالچ تھی نا سونٹ کی، تو بولتے اس آدمی کو کیا کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں. پھر میں مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، یعنی ایک دم جسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہاں اس طرح سے شانتی بنائے رکھی. ہاں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کریں. ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا. اب نیزہ کیوں لیا؟ کیونکہ وہ جو اعلان تھا نا کہ زندہ یا مردہ، ایسا اعلان تھا نا، اس لیے بولتے کہ وہ نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا. لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپر کا سرا نیچے کر رکھا تھا. اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا. میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا. اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک جیسے آنے گیا، کیا ہوا، ان کا گھوڑا پھسل گیا اور میں اس سے گر گیا. کہتے ہیں کہ گھوڑے کی دونوں ٹانگ زمین کے اندر گھس گئی اور گھوڑے نے ان کو الٹ پھینک دیا. آپ امیجن کر سکتے نا، گھوڑا آگے سے ٹھوک اندر اور یہ ان کے پر بیٹھے تھے الٹے زمین پر گر گئے. ٹھیک ہے. میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کی تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ یہ لوگ کا یہ قریش مکہ کا ایسا تھا نا، وہ فالگیری کرتے تھے نا، تو یہ فالگیری جس ایسے ان کا تیر چھوڑتے تھے، نام چھوڑتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، ایسا سمجھ میں. تو یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرور پہنچا سکوں گا، یعنی انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں. تو وہ تیر کیا ہوا نکلا جو مجھے ناپسند تھا، یعنی اس میں نہ آیا ہوگا، تو ایسا تیر نکل آیا. لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا.
وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سن رہا تھا، آپ یاد رکھنا یہ اپنی بک میں بھی ہے، قراءت سن رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ کیا بولتے سراقہ بن مالک کہ میں نے ان کی قراءت سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، یعنی کبھی بھی دو بات نہیں کرتے تھے، صاف صاف گو ہوتے تھے. جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، پھر گھوڑا دھس گیا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا. پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا. بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا. میں نے پھر پانے کے تیر سے قسمت معلوم کی، یعنی پھر سے میں وہ پانسا پھینکا، تیر ازلام کہتے ہیں نا لوگ، معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا. اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا. اب کیا ہوا، ان کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، میرا گھوڑا بار بار پھنس رہا ہے، مجھے آگے غبار کے جیسا بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے امان کی پکار لگائی، یعنی کہ ایک دوستانہ آواز سے پکار لگائی. کس نے؟ سراقہ بن مالک نے. ٹھیک ہے، تو پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عامر بن فہرہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہاں ٹھہر گئے. میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور اچھا اس کے بعد گھوڑا آرام سے چلا. جب امان کی پکار لگائی نا تو گھوڑا آرام سے چلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا. جس وقت میں نے ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالباً آ کر رہے گا. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، یعنی وہ جو سونٹ کی بات تھی نا وہ بتایا. اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان بھی پیش کیا. ٹھیک ہے، ان کے پاس جو توشہ تھا نا وہ بھی دونوں کو دینا چاہا، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا. صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری سے برتنا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو کہنے کا مطلب ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ یہاں ایمان بھی لے آئے. ہاں اور ایک سنت پتہ چلتی ہے کہ سفر میں ہم لوگ پین پیپر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور علم کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کچھ لکھ کے کوئی دعا دے سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہاں چلے تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم نیکسٹ اس میں انہی سے شروعات کریں گے. تھوڑی بات ان کی ہے جو بہت اچھی ہے، تو وہ صحابہ ہے نا تو ان کے بارے میں آتا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم